बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं फेरोज़ खान। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है नौजवान सियासी रहनुमा व सोशल एक्टिविस्ट जनाब निसार करीम साहब को। आप दौरान तालिब इल्मी से जो है सियासत के साथ मुंसलिक रहे, इसके अलावा सोशल जो एक्टिविटीज़ है अक्सर उनमें हिस्सा लेते रहे हैं। हाल ही में ज़िला गज़र में जो सैलाब की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी उसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हमने स्टूडियो में दावत देने के साथ साथ सबसे पहले तो निसार करीम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया। निसार साहब, आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने जो से अपना सियासी कैरियर का आगाज़ किया था, कहाँ से किया था? कॉलेज लाइफ से किया था या कहाँ से किया था? किस पार्टी से किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पीटीएन की पूरी टीम का शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी फिरोज़ साहब, जैसे आपने बता दिया कि जो सियासी जो इनिशियल जो मैंने जो शुरुआत ली थी तो वो कॉलेज लाइफ से, जब यहाँ से मैं मैट्रिक जब मैंने पास किया, इंटरमीडिएट हुआ तो यहाँ से हम माइग्रेट होकर जब एबटाबाद चले गए तो वहाँ से मेरे जो सियासी एक कीड़ा था जहन में, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। और शुरुआत स्टार्टिंग पे हमने जो हमारे नवाज़ खान नाजी साहब हैं, ठीक है ना, बीएनएफ और बीएनएसओ जो स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे हमारी स्टार्टिंग हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने बहुत कुछ सीखा। और अब भी मैं अपना जो हमारे कायदे तहरीक नवाज़ खान नाजी साहब है उसको अपना मेंटोर मानता हूँ। अलबत्ता अभी थोड़ी सी हमारी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, सियासी जो मेरे जो मामला थे उसमें थोड़े से हम अपोजिशन पे आ गए हैं। तो कबल टाइम के साथ साथ फिर टाइम गुजरता गया, फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके एक सियासी पार्टी में हमने शमूलियत की। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सा हमारा वो है। एबटाबाद से स्टार्ट किया 2012 के बाद हमारी एक सियासी जो एक जदोजहद का अब 22 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। यकीनन बीएनएफ छोड़ने के बाद आपने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल। पीटीआई ज्वाइन करने के बाद के सफ़र को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल। कोई भी पार्टी हो, ठीक है ना, देखो मैं एक चीज़ फिरोज़ साहब आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ, क्योंकि ठीक है अपनी मेहनत जो नाजी साहब की हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना, कि अगर एक सिस्टम के अंदर गंदगी, हम कहते हैं कि वफाक की जो पार्टियां हैं इसके अंदर हमारी जो नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। ठीक है, अलबत्ता हमें दीवार से भी लगाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जब तक हम उस गंदगी का हिस्सा ना बने, एक सिस्टम के अंदर गंदगी है, मैं बाहर बैठ के बातें करूं, सिस्टम के खिलाफ बात करूं, तो फिर बेमानी हो जाता है। जब आप सिस्टम का हिस्सा बन के उसके अंदर घुस के अगर आप अपनी बात पहुंचाओगे तो फिर वो ऐवानों तक भी पहुंच जाएगी। आगे आप डिफरेंट किस्म के मतलब प्लेटफॉर्म्स आपके पास मैसर है, मौजूद है, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी, ना कि बाहर बैठ के अगर आप बात करोगे तो उसका कोई मायने यार, उसका कोई सोल्यूशन और सोल आउट नहीं है। ठीक। अच्छा, हाल ही में शेर किला जो आपका अपना आबाई गाँव है सैलाब की जद में आ गया, उसमें आपने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। आप ही की गवर्नमेंट है गिलबिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला खुद आए। लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी इमदादी कामों से आप लोग किस हद तक मुतमईन थे? जी बहुत बेहतरीन आपने बात की, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर आया था शेर किला में, अनफॉर्चुनेट ये थोड़ा सा ये जो अभी हालिया जो डिज़ास्टर्स हैं ये 25 से जो स्टार्ट हो गए थे प्रीवियस जो मंथ का, उसके साथ नहीं था। हमारा जो डिज़ास्टर शेर किला में जो फ्लड था तो वो 1-2 महीने पहले था, तो इतना कोई रुझान भी नहीं था और हाईलाइट भी नहीं हुआ जिस तरह करना चाहिए था, इस तरह हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एफर्ट्स शेर किला की यूथ ने की, वहाँ के जो कमेटीज़ बनी उन्होंने किया, उनकी महरूम मिन्नत वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत बाहर से भी बड़ी मतलब इमदाद हो गई डिफरेंट NGOs की शक्ल में। अभी आपने गवर्नमेंट की बात की तो सीएम साहब को अप्रोच किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने खुद विज़िट किया, सारी चीज़ें उसने देख ली वहाँ आके, और जो चीज़ें उसने वहाँ पे ब्रीफली जो लोगों के लिए ऐलानात किए थे और वो माशाल्लाह से इम्प्लीमेंट भी हो गए वहाँ पे, ऐसा नहीं है। उसके अलावा NDMA वहाँ पे जब से डिज़ास्टर था तो वहाँ पे मैसर थे, तो उससे तो नो डाउट सारे लोग एग्री करेंगे वहाँ के मेरे इस बात से कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल रहा। और सीएम साहब स्पेशली विज़िट करके वहाँ आए, वहाँ के जो इफेक्टिव्स है उनसे मिले खुद ही, तो माशाल्लाह उसमें कोई नो डाउट बहुत बेहतर था। उसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि जो NGOs थे डिफरेंट जो यहाँ पे इमदादी जो सामान की जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे, तो बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम लूँ तो फोकस हो गया, फिर ये SR वाले आ गए था हालिया कुछ दिन पहले आए थे, मेरे अपने हाँ अल खिदमत हो गया, कुछ ऐसे हैं कि नाम मेरे जहन में नहीं भी आ रहा, लेकिन अभी हालिया कोई 2-3 डेज पहले जो किंग अब्दुल सऊद के जो केसेस किंग सलमान आया था, कोई 400 हमने वहाँ पे जो
امدادی جو سامان تھا 400 افیکٹیز میں ہم نے ان کو وہاں پہ ڈیوائڈ کیا. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. باہر کے لوگ بھی بڑے بڑھ چڑھ کے وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں اور وہاں کے لوگ سیٹسفائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب باہر ظاہری بات ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کرٹیسزم تو ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں پہ. اب ہر کسی کا منہ تو بند نہیں کر سکتے, لیکن جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بڑھ کے وہاں پہ یہ مطلب جو فلڈ کے جو افیکٹیز ہیں ان کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا. ان کو سی ایم صاحب کی موجودگی میں جو چیکس وغیرہ تھے انہوں نے ان کو ہمارے جو منتخب نمائندے علاقے کے انہوں نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا, وہ بھی میڈیا کے اس پہ ہیں, ریکارڈ میں ہیں. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ سے ہو گئی ہیں. چونکہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, حلقے میں جو منتخب نمائندہ ہے وہ بلوچستان نیشنل فرنٹ کے سپریم لیڈر نواز خان ناجی صاحب ہیں, ان کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ذرا بہترین کوشچن کی آپ نے, کیونکہ نواز خان ناجی صاحب بذات خود فیئر ہے بندہ, جنٹل مین ہے. اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہم نے جو بھی کچھ سیکھا ہے تو اسی سے سیکھا ہے. لیکن اب وقت کی ضرورت ہے, جو چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے. دیکھو آپ اگر پریویسلی حلقہ ایک کو اٹھا کے دیکھیں تو کوئی 35 ایئر وہاں پہ ہمارے اوپر مسلط پیر صاحب رہے ہیں, اور اس کی جو پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے ہے. جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے اس کے دور میں ہی ہے, اب وہاں سے ہم باہر نہیں نکلے ہیں. پھر اس کے بعد یکدم پھر اپنا ہمارے جو پیر صاحب تھے وہ جب گورنری کی طرف گئے, دوبارہ زمینی الیکشن ہو گیا, پھر ناجی صاحب وہاں سے سلیکٹ ہو گئے. تو ہماری بڑی توقعات تھی کہ ناجی صاحب کچھ اس علاقے کے لیے کر لیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اچھے ایک لیڈر کی ایک اچھی مطلب ایک پہچانی ہوتی ہے, ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے, ایک اچھا کیریئر کونسلر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تھوڑا سا عدم توجہ ناجی صاحب کی, کیونکہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جاتی ہیں تو گورنمنٹ کے پھر اینٹی جاؤ گے تو پھر چیزوں میں تھوڑا سا مشکلات تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کا جو موقف ہے وہ تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق چلے تو بہتر ہوگا. انرجیٹک ہیں آپ, ینگ ہیں, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آنے والے وقتوں میں انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا پروگرام تو نہیں ہے؟ وہ پھر وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقت کیا بتاتے ہیں, آگے کیا ہونا جا رہا ہے. تو وہ دیکھ کے انشاءاللہ پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے, ابھی قبل از وقت ہے. اچھا, آپ کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم ظفر محمد شاہ عالم کھیل کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں, اس کی کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو ماشاءاللہ سے نو ڈاؤٹ اگر ہم ظفر شاہ عالم کھیل کی بات کریں تو میں چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے, کیونکہ آپ نے اگر یوتھ کی بات کی تو وہ ینگ انرجیٹک نو ڈاؤٹ اس کے اندر وہ جو سکلز ہیں, کیونکہ ابھی حالیہ جو فلڈ ہے اس میں سارے لوگوں کے سامنے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور اس نے جو اپنے فل ایفرٹس ہیں وہ لگا لیے, اور حلقے کے اندر جو بیٹھ کے جو لوگوں کے لیے اس نے جو کام کیا وہ خراج تحسین میں اس کو پیش کرتا ہوں. اور ظفر صاحب کی ہمیشہ کے لیے سیاست جو ہے عوامی سیاست کرتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو وہ ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آیا ہوا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, اس کو عوام کا, غریب لوگوں کا درد کا اس کو پتہ ہے. تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں, اچھا کام کرتا ہے, حلقے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے, اور غریب کا درد وہ مطلب سمجھنے والا آدمی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی حالیہ اگر میں یہ بات کروں تو تھوڑا سا اچھا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح فلڈ میں وہاں پہ لوگ افیکٹیز تھے وہاں وہ 24 اور وہیں پہ کھڑا رہا ہے, ہمیں میسر بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ابھی حالیہ وہاں پہ جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے وہاں پہ کچھ لوگوں کو اس نے اپنی ہی لینڈ کمپنسیٹ کیا, تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. میں اس کو اس بات پہ بھی سراہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں, ینگ آ جائیں, تو ان کو پھر علاقے کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی لگتا ہے, اور کچھ اچھا کرنے کے لیے ان کے ذہن اس طرح کے بنے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کر رہا ہے. تو میں ظفر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں. اچھا, آپ چونکہ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, وزیر اعظم آئے گزر بوبر کا دورہ کیا, بدقسمتی سے وہ شیئر کیا نہ آ سکے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیسے کیوں نہیں آئے, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ کوشچن بہت سارے لوگوں نے اس طرح مجھ سے آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح مجھ سے پوچھا کہ جب پی ایم وزٹ کیا تو بوبر آ گئے, شیئر قلعہ نہیں آئے. یہ بدقسمتی ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو ابھی حالیہ جو فلڈس تھے, ٹھیک ہے نا, جو یہ پریویس منتھ کے جو 25 سے جو فلڈ کا ایک سلسلہ جاری تھا, تو اس میں پھر سارے پاکستان میں پی ایم کے وزٹس تھے. تو اس کے حوالے سے بھی یہ یہاں سے لوگوں نے, ایک تو یہ کہ ہمارے جو بوبر کے لوگ ہیں وہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹ لیا اور اتنی اویئرنیس دی کہ یہ بات ایوانوں تک پہنچ گئی, تو وہ وہاں پہ آگے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم نے اتنا زیادہ کر کے مطلب اس کو اپنے آپ کو منا نہیں سکے, دکھا نہیں سکے. تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر, باقی اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. آپ ینگ بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, آپ سوشل ورکر بھی ہیں, تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے. جی بالکل. نو ڈیز یو نو کی ایک بہت مشکل ایک دور گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا,
اور ایک غریب آدمی کے لیے سروائیو کرنا ویری ٹف اور بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھو جی بی میں اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اکنامی کا بہت بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ جابس کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹس کی جاب گنے چنے لوگ ہیں جن کے پاس گورنمنٹ جاب ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں تو بالکل نو ڈاؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے جی بی میں. تو اس کے لیے پھر یہ کہ نوجوانوں کو یہاں پہ مطلب بہت زیادہ نوجوان ایسے بھی ہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور بہت ساری جو یوتھ ہیں ڈفرینٹ قسم کے اس پہ لگی ہوئی ہیں, مطلب ڈفرینٹ نشوں میں لگے ہیں, ڈفرینٹ اور ادر چیزوں پہ. کیونکہ اگر ایک بندہ کوئی اچھی پاکستان کی یہاں سے ڈون جاتے ہیں, نجی یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جاتے ہیں, ہمارے جو اسپیشلی یہاں کی یوتھ ہے, اگر وہ وہاں سے یہاں پڑھ کے یہاں چلے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آگے بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مشکلات یہ کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے. ایک لے دے کہ اگر ہمارے اکنامی ہے جی بی میں ہم جو کر سکتے ہیں تو ہم ٹوریزم کو ہی فوکس کر سکتے ہیں. اور آپ اسپیشلی اگر گیزر کی بات کریں تو یہاں پہ پھر انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے. ہمارے روڈ خستہ حالی کا شکار ہے, ٹھیک ہے نا. NHA کا بڑا عدم تو جو ہے ابھی پھر اللہ کر کے یہ جو ایکسپریس وے کا روڈ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے, اللہ کرے کہ یہ روڈ بنے اور اس علاقے کی تقدیر چینج ہو جائے. اور دوسرا ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے مین میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھو مطلب ہم ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے اس طرح کے حصے لیتے ہیں تو ان کو مطلب بے وجہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. مطلب ہمارے پاس جو ٹائم ہے, کیونکہ یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے, یہ جو دور چل رہا ہے یہ بہت مشکل ترین دور چل رہا ہے. اس میں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی اچھی چیزوں کی طرف جائیں, فری لانسنگ کی طرف جائیں, ادر کوئی مطلب ٹیکنیکل کاموں کی طرف جائیں, اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. کیونکہ دوسرے یہاں پہ اگر جابس وغیرہ کی بات کریں تو ہماری اپنی گورنمنٹ نے یہاں پہ الحمدللہ ابھی کچھ میرٹ کی تھوڑی سی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ میرٹ کی بنیاد پہ ساری چیزیں ہو جائیں اور حقدار کو ان کا حق ملے. بالکل حقدار کو حقدار کا حق ملے. یہ فیروز صاحب. نثار کریم آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. اس کے ساتھ ہی فیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک. ان کو لائک کیجیے گا اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.